عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار نے، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائی، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سال نے کہا کہ جانتے ہو تصفیق کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1201۔ ابو وائل نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام، اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ، یعنی ساری تخیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1202۔ زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا، اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالیاں بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1203۔ یحییٰ بلخی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے، اور انہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1204۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر مسکرا دیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1205۔